أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. صدق اللہ مولانا العظیم. پناہ پکڑتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے. اے لوگو، ڈرو اپنے اس پروردگار سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں کے ذریعے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے. ڈرو اس اللہ سے جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داریوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. یقیناً اللہ تم پر نگراں مقرر ہے. یہ سورہ نساء ہے، مدنی سورت ہے، اور اس میں 24 رکوعات اور 176 آیات ہیں. یہ ترتیب میں چوتھی سورت ہے اور تفصیلی سورت ہے. اس کا نام نساء ہے. نساء عربی زبان میں کہتے ہیں عورتوں کو، چونکہ اس میں عورتوں کے بارے میں احکامات آئے ہیں، ان کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کو سورہ نساء کا نام دیا گیا. اسے سورہ نساء کبریٰ بھی کہتے ہیں، یعنی بڑی سورہ نساء، اس لیے کہ قرآن مجید میں ایک اور سورت آئی ہے جس میں احکامات ہیں عورتوں سے متعلق، اور وہ سورہ طلاق ہے. سورہ طلاق ہے. اس لیے مفسرین اس کو سورہ نساء صغریٰ کہتے ہیں اور اس کو سورہ نساء کبریٰ کہتے ہیں. اس میں بھی احکامات عورتوں سے متعلق ہیں.
عورتیں بھی ہیں یہاں درس میں؟ یہ نہیں؟ اچھا، یہ عورتوں کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ان کے نام سے پوری ایک سورت اتری ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مردوں کے نام سے تو سورتیں ہیں، جیسے سورہ ابراہیم ہے، سورہ ہود ہے، لیکن کوئی سورۃ الرجال قرآن میں نہیں، جیسے یہ ہے سورہ نساء عورتوں کے نام سے۔ مردوں کے نام سے کوئی سورت قرآن مجید میں نہیں ہے۔ ہاں، الگ الگ مرد حضرات کے نام پر جو انبیاء علیہم السلام میں سے ہیں ان کے نام سے تو سورت ہے، لیکن جیسے یہ سورہ نساء ہے، عورتوں کے عنوان سے ہے، ایسے کوئی سورۃ الرجال قرآن میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یہ عظمت بخشی کہ ان کے احکامات پر مشتمل یہ سورت آئی، اور اس میں عورتوں کے بارے میں، ان کے مقام کے بارے میں، ان کی ازدواجی زندگی کے بارے میں، ان کی وراثت کے بارے میں، اگر گھر میں اختلافات ہو جائیں تو ان کے حل کے بارے میں احکامات آئیں۔ جب آپ اس سورت کا درس سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا باتیں گھر کی زندگی سے متعلق، عورتوں سے متعلق اتاری ہیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاکیزہ دین کے ذریعے عورتوں کو عزت و عظمت عطا کی ہے۔ جب یہ طلاق کا مسئلہ ہمارے ملک میں لایا گیا تھا تو ہمارے ملک کے صدر جمہوریہ نے، اس وقت جو صدر جمہوریہ تھے، انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ ہم عورتوں کو آزادی دینا چاہتے ہیں، اس لیے ہم طلاق کا قانون لا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا نا کہ طلاق کے اس قانون کے خلاف اپنے یہاں بھی ریلی نکلی تھی، عورتیں بہت بڑی تعداد میں سڑکوں پر آئی تھیں، پورے ملک میں احتجاج ہوا تھا۔ لیکن اس وقت حکومت کی طرف سے یہ بات تھی کہ ہم یہ جو طلاق کا قانون لا رہے ہیں یہ عورتوں کو راحت پہنچانے کے لیے لا رہے ہیں۔ تو صدر جمہوریہ نے یہ بیان دیا تھا کہ ہم یہ قانون اس لیے لا رہے ہیں تاکہ عورتوں کو آزادی دیں۔ اس وقت میں نے اپنی تقریروں میں یہ بات کہی تھی کہ آپ عورتوں کو آزادی کیا دیں گے؟ سارے جہان کی عورتوں کو جینے کا حق اگر کسی نے دیا ہے تو وہ اسلام نے دیا ہے، اور سارے جہان کی عورتوں کو عزت کی چادر اور آزادی کے ساتھ اپنے حقوق کے ساتھ جینے کا موقع اگر کسی نے فراہم کیا ہے تو اسلام نے فراہم کیا ہے۔ اور جو پابندیاں عورتوں کے لیے رکھی گئی ہیں وہ ان کے لیے کوئی قید نہیں ہے، وہ ان کے حق میں راحت ہی راحت ہے۔ آپ دیکھیے کہ جن عورتوں کو گھروں سے باہر نکال دیا گیا، آج صورتحال یہ ہے کہ ان کو پیسے بھی کمانے پڑتے ہیں، بال بچوں کی پرورش بھی کرنی پڑتی ہے، گھر کا نظام بھی دیکھنا پڑتا ہے، ان کے اوپر دوہرا بوجھ پڑ گیا۔ اسلام نے جو تقسیم کی ہے وہ کس قدر راحت اور سکون والی تقسیم ہے کہ گھر کے باہر کا نظام مرد دیکھے گا، گھر کے اندر عورت نظام چلائے گی، اس کے ہاتھ میں اختیار ہوگا، اور گھر کی چہار دیواری میں وہ اپنی عزت کی حفاظت کے ساتھ رہے گی۔
آپ دیکھیے کہ جن عورتوں کو گھر سے باہر نکالا گیا ہے، آج صورتحال یہ ہے کہ کب کہاں کس عورت کی عزت لوٹ لی جائے کوئی بھروسہ نہیں۔ 2 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے، کلکتہ میں ڈیوٹی پر ڈاکٹر ہے، بہت اعلیٰ ڈگری حاصل کی ہوئی، اور وہیں کے لوگوں نے نہ صرف یہ کہ اس کی عزت لوٹی بلکہ اس کو قتل کر دیا۔ پورے ملک میں آج تک اس کا چرچا چل رہا ہے۔ اسی طرح کے حادثات سے بچانے کے لیے اور عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے عورت کو گھر میں رکھا گیا۔ اندازہ کیجئے کہ اسلام کا نظام کس قدر خوبصورت ہے اور کس قدر راحت والا ہے۔ اسلام کے نظام سے بڑھ کر عزت و راحت کہیں نہیں مل سکتی۔ یہ بات ہماری بہنوں کو بھی سمجھنی چاہیے۔ آج کل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پر طرح طرح کی باتیں آتی ہیں، ہماری بہنیں بھی اس سے متاثر ہونے لگ جاتی ہیں۔ حالانکہ جو نظام اللہ نے اپنی پاکیزہ شریعت کی شکل میں اور اپنے دین کی شکل میں عطا کیا، وہ پاکیزہ نظام دنیا میں کہیں نہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، کہ میں تم کو اپنے بعد ایک ایسی پاکیزہ شریعت پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح ہے، رات بھی دن کی طرح ہے۔ مطلب سمجھے؟ مطلب کچھ سمجھے جمہور نگر والے؟ نہیں سمجھے نا؟ ہاں، مجھ کو سمجھ میں آ گیا کہ آپ نہیں سمجھے، میں سمجھاتا ہوں۔ دیکھو، دنیا میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس میں ہنر کے ساتھ کچھ نہ کچھ کمزوری ہوتی ہے، خوبی کے ساتھ خامی ہوتی ہے، اجالا ہے تو اندھیرا بھی ہوتا ہے، کہیں کچھ اچھے پہلو ہیں تو کچھ منفی پہلو بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ نے جو شریعت ہمیں عطا کی، وہ شریعت ایسی ہے کہ اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح ہے، یعنی اس میں خوبی ہی خوبی ہے، اس میں اجالا ہی اجالا ہے، اندھیرے کا کوئی نام و نشانی نہیں، کہیں کوئی کمزور پہلو اس شریعت میں نہیں ہے۔ لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا بعدی الا ھالک، اس شریعت سے میرے بعد جو انحراف کرے گا وہی ہلاک ہونے والا ہے۔ جو آدمی اس شریعت سے الگ ہو جائے گا ہلاک ہو جائے گا۔ مرد بھی سمجھیں، عورتیں بھی سمجھیں کہ اللہ نے جو شریعت دی ہے وہ ہمارے لیے راحت ہے اور رحمت ہے۔ تو یہ صورت عورتوں کے نام سے اتاری گئی، اور عورتوں سے جڑے ہوئے مسائل اس میں زیادہ ہیں، اور مسائل بھی ہیں، لیکن عورتوں کے بارے میں احکامات اس صورت میں زیادہ ہیں۔ دوسرے اور مسائل بھی ہیں، خاص طریقے پر وراثت کے احکامات اسی صورت میں آئے اور تفصیل سے آئے۔ وراثت مطلب بٹوارے کے احکامات، آدمی مر جائے ترکہ کیا ملے گا، کس کو کتنا ملے گا، یہ اسی صورت میں آگے آ رہا ہے، اور سب کا حصہ مقرر کیا گیا ہے کہ اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا۔ اور یہ سب مسائل بھی اپنے ہاں بہت ہوتے ہیں، اور جب معاملہ آتا ہے باپ فوت ہوا تو لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابا مر گئے اور اتنا مال چھوڑ کے مرے ہیں، ہم کو کتنا ملے گا۔ یہ نہیں بولتے ہیں کہ سب لوگوں کا حصہ کتنا ہوگا، آ کر کیا پوچھتے ہیں کہ ابا مر گئے، ہم کو کتنا ملے گا۔ یعنی دوسروں کو کیا ملے کیا نہ ملے ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم کو کیا ملے گا وہ بتا دے۔ تو وراثت کے بھی احکامات ہیں۔ اسی طرح جہاں یہ پارہ ختم ہو رہا ہے، 5واں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے سے ان عورتوں کی تفصیل آئی ہے جو حرام قرار دی گئی ہیں۔ یہ بہت اہم مسائل اس صورت میں آگے آئیں گے، اس لیے پہلے ہی میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات یہاں درس قرآن میں پابندی سے آیا کریں،
قرآن مجید کا درس سنیں، قرآن مجید کے ذریعے رہنمائی حاصل کریں۔ قرآن مجید کا درس آپ کے علم میں اضافے کا ذریعہ ہوگا۔ سب آئیں گے انشاءاللہ؟ یہ سارے یہ ادھر آدھی قوم کہہ رہی آدھے کیا تم لوگ قیلولہ کر رہے ہو کیا؟ آؤ گے انشاءاللہ؟ ہاں ٹھیک ہے۔ اب پہلی آیت آپ کے سامنے میں نے ترجمہ مفہوم اس کا بیان کیا، تھوڑی سی تشریح عرض کرتا ہوں۔ آغاز کیا گیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ عام طریقے پر اس کا ترجمہ لوگ کچھ سمجھتے بھی ہیں، اس لیے سمجھتے ہیں کہ یہ آیت نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے، جس کے سننے کی بہت سے لوگوں کو تمنا رہتی ہے نا، اس لیے اس آیت کے بارے میں بہت سے لوگوں کو ایک تو بیچارے سنے ہوئے ہوتے ہیں، پھر دوسروں کے نکاح میں سنتے رہتے ہیں اور دل ہی دل میں تمنا کرتے ہیں کاش دوبارہ سننے کا موقع مل جائے۔ ایسے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے 2 رکعت نماز پڑھ کے عقد ثانی کی دعا مانگتے ہیں اور رات کو مفتی طارق مسعود کا بیان سنتے ہیں، ہے نا، اور دعا بھی مانگتے ہیں۔ لیکن جب دوسرا نکاح ہو جاتا ہے تو روزانہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھتے ہیں اور مفتی طارق مسعود کو بھی ایصال ثواب کرتے ہیں کہ غلطی ہو گئی، اس لیے کہ مشکل میں آ جاتے ہیں۔ دوسرے ملکوں کا مزاج ہمارے یہاں سے کچھ الگ ہے۔ اپنے یہاں دوسرا تیسرا نکاح عام طریقے پر اس میں مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ عورتوں کا ذہن اپنے یہاں بنا ہوا نہیں ہے۔ سعودی آپ جائیں گے، مصر جائیں گے، ایسے خطے ہیں یہ کہ جہاں بیویاں دوسرے نکاح کرا دیتی ہیں، یعنی پہلی بیوی دوسری اپنی شوکت تلاش کر کے لا رہی ہے اور نکاح کرا دے رہی ہے۔ ان کے ہاں ایک مزاج ہے، ایک ذوق ہے، دوسری آئی تو وہ تیسری لے کے آ رہی ہے۔ اب آپ لوگ یہ مت سوچئے گا کہ ہم لوگ غلطی سے مالیگاؤں میں پیدا ہو گئے، کاش کہ ادھر ہی پیدا ہوئے ہوتے۔ ہاں تو یہ جو خطبہ نکاح میں آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان میں سے پہلی آیت یہی ہے، اس لیے عام طریقے پر اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے۔ اس آیت کا انتخاب جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح کے لیے کیا، یہ بھی بہترین انتخاب ہے۔ دیکھیے آیت میں پیغام کیسا دیا گیا، کیا سمجھایا جا رہا ہے۔ نکاح کرنے والے کو، لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی جس نصیحت کی ضرورت ہے وہ اس آیت شریفہ میں موجود ہے۔ آغاز کیا گیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو، خطاب ہے مسلمانوں سے نہیں، سارے لوگوں سے۔ اے لوگو، اے انسانوں، ایمان والوں نہیں، اے انسانوں، اے لوگو سنو، اس اللہ سے، اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ اس میں 3 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ سارے انسانوں کو یہ بتا دیا گیا کہ تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، کوئی اونچا کوئی نیچا نہیں ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، وَإِنَّ أَبَاكُمْ واحد، تمہارا باپ بھی ایک ہے، کلکم من آدم، تم سب آدم کی اولاد ہو، وآدم من تراب، اور حضرت آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ یہ جو حجۃ الوداع میں آپ نے اعلان کیا، یہ در حقیقت نسل پر، ذات پر، زبان پر، علاقے پر جو فخر کی کیفیت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو توڑا ہے۔ آپ نے بتایا کوئی زبان کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، ذات برادری کی بنیاد پر اونچا نیچا نہیں ہو سکتا۔ تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو،
اور تمہارے باپ آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، اس لیے کوئی کسی پر برتری ظاہر نہ کرے، کوئی کسی پر برتری ظاہر نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان بھی کیا کہ کسی عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں اونچا ہوں تم نیچے ہو، نہیں۔ آج لوگ امریکہ کی بات کرتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ امریکہ میں دو طبقے کے لوگ آباد ہیں، ایک وہ جو گوروں کی نسل کہلاتے ہیں، ایک وہ جو کالے کہلاتے ہیں۔ اتنی نفرت ہے ان دونوں طبقات کے درمیان کہ اگر کسی کالے شخص کا کتا مر جاتا ہے تو اس کا بھی قبرستان الگ ہے۔ گورے آدمیوں کے کتے کے قبرستان میں کالے آدمی کے کتے کو دفن نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نفرت ہے، یہ رنگ کی بنیاد پر نفرت ہے نا۔ آپ وہاں کی ترقیات کی بات کرتے ہیں، وہاں کی انسانیت بیان کی جا رہی ہے، وہاں ایسی ایجادات ہو رہی ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ جب انسان کا احترام نہیں سیکھ سکے تو کون سی ترقیات۔ آپ اگر چاند پہ پہنچ گئے، سورج پہ پہنچ گئے، کون سے کمال کی بات ہے جب آپ کے اندر انسانیت نہیں آئی۔ آپ کالے گورے کے نام پر فرق کر رہے ہیں۔ اور صرف ان کی بات نہیں ہے، مسلمانوں میں بھی یہ بیماری ہے اور بہت بڑے پیمانے پر ہے۔ آپ دیکھو، کہتے ہیں یہ انصاری ہیں، یہ دکنی ہیں۔ انصاری سمجھ رہا ہے کہ میں سیدھے جنت سے اترا ہوا ہوں، اور دکنی بھی بیچارہ آئے گا تو کہے گا کہ میں تو بہت ٹھیک ٹھاک ہوں، حضرت خواجہ جنید بغدادی کا سگا بھتیجا ہوں۔ تو اس کو بھی فخر ہو رہا ہے، اس کو بھی فخر ہو رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے یہ نیچا ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ نیچا ہے۔ یہ ذات برادری کا فتنہ ہم کہاں سے لے کے آئے؟ اسلام سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ سب جاہلیت کی باتیں ہیں۔ یہ سیاسی ضرورت ہو سکتی ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی انصاری شخص ہے، مسلمان ہے، ہمارا بھائی ہے۔ کوئی دکنی شخص ہے، کسی دوسری برادری سے اس کا تعلق ہے، کلمہ پڑھتا ہے، ہمارا بھائی ہے۔ کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ اگر کوئی ذات پات برادری کی بات کرتا ہے وہ جاہلیت کے فتنے میں مبتلا ہے، جاہلیت کے فتنے میں مبتلا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب کہ بعض صحابہ کے درمیان اس پر معاملہ آ گیا کہ مہاجر نے مہاجرین صحابہ کو بلایا، انصاری صحابی نے انصاری صحابہ کو بلایا، اور حضور کو خبر لگی تو آپ نے آ کر فرمایا دعوہا فإنہا منتنہ، یہ چھوڑ دو، یہ نہایت بدبودار چیز ہے۔ یعنی یہ ذات برادری، خاندان، قبیلہ، اس کی بنیاد پر کوئی بات کرنا نہایت سنگین فتنہ ہے۔ ہرگز ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر سیاسی لوگ اس طرح کی باتیں کریں تو ہم کو کہنا چاہیے کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں، اسلام سے الگ ہٹ کر کوئی بات نہیں ہوگی۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ قرآن کہہ رہا ہے تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ اللہ نے ایک جان کو پیدا کیا، یعنی حضرت آدم کو، اور حضرت حوا کو انہی سے پیدا کیا، جوڑا بنایا۔ ان دونوں سے اللہ نے بہت سے مرد عورتیں پھیلا دیے۔ ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ جب ہمارے ماں باپ ایک ہیں تو کیسے کوئی اونچا، کیسے کوئی نیچا ہو سکتا ہے؟ تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جوڑے کا نظام بنایا ہے۔ آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ نے جوڑے کا نظام بنایا۔ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، پھر ان سے ان کا جوڑا بنایا۔ روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ جب حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کیا اور وہ جنت میں رکھے گئے، وہاں طرح طرح کی نعمتیں تھیں، لیکن ان کو تنہائی کا احساس ہوتا تھا، تنہائی کا احساس ہوتا تھا کہ میں اکیلا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے
پھر انہی کی پسلی سے ان کے لیے جوڑا بنایا۔ اب یہاں ایک سوال ہے، یہاں کہا گیا آیت میں خلق منہا زوجہا، اللہ نے اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ حضرت آدم کو اللہ نے مستقل پیدا کیا، اللہ نے حضرت آدم کو مستقل پیدا کیا، ان کا پتلا بنایا گیا، اس میں روح پھونکی گئی، وہ زندہ ہو گئے۔ اللہ اگر چاہتا تو ہماری ماں حضرت حوا کو بھی الگ سے بنا سکتا تھا نا، اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر ہے؟ اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو جیسے حضرت آدم پیدا ہوئے تھے، حضرت حوا بھی پیدا ہو جاتی، لیکن اللہ نے حضرت آدم میں سے ان کو پیدا کیا۔ یہ اس لیے تاکہ یہ واضح کر دیا جائے کہ انسان کا جو جوڑا ہوتا ہے، جو اس کی بیوی ہوتی ہے، وہ اس سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، وہ اس کے وجود کا حصہ ہے۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ ایسا ہے گویا کہ وہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم سے ان کا جوڑا بنایا۔ اسی لیے روایت میں یہ بات آئی ہے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ کس سے پیدا کی گئی ہے؟ پسلی سے۔ اگر تم چاہو گے کہ سیدھا کر دو تو سیدھا نہیں کر پاؤ گے، توڑ دو گے سیدھا نہیں کر پاؤ گے۔ ایک آدھ کوئی مالیگاؤں کے بھائی جان بیچارے وہ طے کر لیں کہ میں تو اس کو ٹکوے کی طرح سیدھا کر دوں گا، تو وہ سیدھی نہیں ہوگی، یہ ٹوٹ جائیں گے۔ یہ اس کو سیدھا کرتے کرتے خود مصیبت میں پڑ جائیں گے، اس کی کجی کے ساتھ گزارا ہو جائے گا۔ تھوڑا سمجھ بوجھ کے تکلیف جھیل کے گزر بسر ہو جائے گی۔ میرے والد صاحب کہتے تھے، اور کتنی خوبصورت مثال دیتے تھے، کہتے تھے کہ دیکھو اگر کوئی گھڑی چلتے چلتے بند ہو جائے، مان لو 12:10 پر گھڑی بند ہو گئی، رک گئی، گھڑی چل نہیں رہی ہے، تو جو بھی اس کو دیکھے گا کہے گا بند گھڑی ہے۔ کیا کہے گا؟ بند گھڑی ہے، خراب گھڑی ہے۔ لیکن دن رات میں 2 مرتبہ وہ بند گھڑی بھی صحیح وقت بتائے گی۔ جب دن میں 12:10 ہوگا، جب رات کو 12:10 ہوگا تو وہ گھڑی بھی صحیح وقت بتائے گی۔ ہے تو بند گھڑی مگر صحیح وقت بتا رہی ہے نا، دن میں 1 مرتبہ اور رات کو 1 مرتبہ۔ تو یہ مثال دے کے بتاتے تھے کہ دیکھو اگر کسی میں کوئی خامی ہے تو کوئی خوبی بھی تو ہوگی۔ اگر بیوی میں 10 خرابیاں ہیں تو 4 خوبیاں بھی ہوں گی۔ خوبیوں کو دیکھو، خامیوں کو نظر انداز کرو۔ حدیث پاک میں ہے لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر۔ کوئی مسلمان کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت سے نفرت نہ کرے، اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے۔ اگر کوئی چیز اس کے اندر خراب ہوگی تو کچھ اچھی چیز بھی تو ہوگی، اچھی چیز کو لے لے۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک صاحب اپنی بیوی کی بدزبانی سے بہت پریشان ہو گئے، چاہا کہ حضرت عمر سے شکایت کریں، گئے دروازے پہ دستک دی، گھر میں جا چکے تھے تو گھر کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے کچھ آواز آ رہی ہے۔ حضرت کی اہلیہ ناراض ہو رہی تھی، خفا ہو رہی تھی اور زور سے کچھ کہہ رہی تھی۔ اب جو ان کے کان میں آواز پڑی تو انہوں نے سوچا کہ اپنے جو شکایت لے کے آئے تھے وہ تو یہاں پہلے سے موجود ہے، تو وہ واپس جانے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر نکلے، پوچھا کس نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا؟ تو لوگوں نے کہا ایک صاحب آئے تھے اور واپس گئے، بلایا۔ حضرت عمر کتنے باروب انسان تھے، آدھی سے زائد دنیا کے حکمراں ہیں، بلایا، پوچھا کیا بات تھی؟ تو انہوں نے کہا کچھ تھا مسئلہ، اب نہیں ہے، پہلے کچھ مسئلہ تھا اب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں بتاؤ۔ تو وہ لوگ ہمارے جیسے نہیں تھے، دل میں کچھ زبان پہ کچھ۔ انہوں نے صاف کہا کہ دیکھیے میں اپنی بیوی کی بدزبانی سے پریشان ہو گیا تھا، بہت سمجھایا مانتی نہیں ہے، سوچا کہ آپ سے شکایت کروں، آپ ڈانٹیں گے تو ذرا سدھر جائے گی، لیکن یہاں آپ کے گھر آ کر یہ احساس ہوا کہ آپ کے حالات بھی کچھ بہت بہتر
نہیں ہے، تو اس لیے واپس چلا گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، یہ سننے کی بات ہے، حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو میری بیوی ہے تو ایک جان، لیکن کپڑا دھلتی ہے یعنی دھوبن کا کام کرتی ہے، کھانا بناتی یعنی باورچی ہے، میرے بچوں کی خدمت کرتی ہے، اتالیق ہے، نگراں ہے، گھر کا سارا نظام دیکھتی ہے، میری خدمت کرتی ہے، ایک جان ہو کر کئی لوگوں کے برابر کام کرتی ہے۔ اب اگر اس کو کسی وقت غصہ آ جائے اور وہ دو لفظ کہہ دے اور میں سن لوں تو کون سی شان گھٹ جانے والی ہے؟ اس طرح سمجھایا کہ اگر کچھ کہہ دے میں سن لوں کون سی شان گھٹ جائے گی۔ یہ بات ہمارے آپ کے بھی سمجھنے کی ہے۔ بعض لوگ گھر کے باہر تو بہت خوش مزاج ہوتے ہیں، لیکن گھر میں پہنچے تو معلوم ہوتا ہے کوئی جلالی بابا آ گئے، اب اپنے آپ ہی میں نہیں ہیں۔ باہر ہیں تو ٹھیک ہے، گھر میں آئے تو خوش مزاجی، خوش اخلاقی بھول گئے، صبر و تحمل بھول گئے، عفو درگزر بھول گئے۔ نہیں، قرآن کی تعبیر دیکھیے، خلق منہا زوجہا، اللہ نے جو مرد پیدا کیا اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ بیوی انسان کے اپنے وجود سے جڑی ہوئی ہے، اگر اس کو آپ تکلیف دے رہے ہیں تو آپ خود اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں۔ اور تیسری بات جو اس آیت سے پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی قدرت سے دنیا کے سارے انسانوں کو پیدا کیا، اور ایسا زبردست پیدا کرنے والا ہے کہ جس نے ایک مرد اور ایک عورت سے ساری کائنات میں انسان پھیلا دیے، اور جس اللہ کی طاقت یہ ہے کہ وہ مرد عورت کے ملنے سے، ان کی آپس کی ملاقات سے ماں کے پیٹ میں ایک وجود پیدا کرتا ہے۔ آپ دنیا میں بڑے سے بڑے مصور کی تصویر دیکھیں، وہ یا تو کسی دیوار پر تصویر بنائے گا، کسی کاغذ پر بنائے گا، کسی ٹھوس چیز پر وہ تصویر بنا سکے گا، پانی پر کوئی تصویر نہیں بنا سکتا۔ دنیا میں کوئی مصور ہے جو پانی پر تصویر بنا دے؟ پانی تو ہلتا رہتا ہے نا، ٹھوس چیز نہیں ہے، اس پر کوئی تصویر نہیں بنا سکتا۔ لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ پانی کے چند قطروں پر انسان کی تصویر بنا دیتا ہے۔ اسی لیے کہا المصور، کہ اللہ تصویر بنانے والا ہے اور پھر اس تصویر میں جان ڈال دیتا ہے۔ المصور، الخالق الباری المصور، تصویر بنا رہا ہے، الباری جان ڈال رہا ہے، الخالق پیدا کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ جب اللہ ایسی زبردست قدرت والا ہے تو پھر اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے۔ یہ پیغام دیا گیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے اس پروردگار سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ان سے بہت سے مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس تناظر میں بھی یہ آیت سمجھیے کہ خطبہ نکاح میں یہ آیت پڑھی جا رہی ہے، گویا کہ دولہا کو، دلہن کو نصیحت کی جا رہی ہے، اللہ سے ڈرنا۔ تمہاری ازدواجی زندگی اسی وقت خوشگوار بنے گی جب تمہارے اندر اللہ کا ڈر آئے گا۔ اللہ کے ڈر کے بغیر تمہاری زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی۔ جب تقوی آئے گا تب زندگی پربہار بنے گی۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 4 اماموں میں سے ایک امام گزرے ہیں، ان کی عمر 40 سال ہو گئی تھی۔ کتنے برس؟ 40 سال۔ اس وقت تک انہوں نے نکاح نہیں فرمایا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کی عمر کافی ہو گئی اور آپ علم کے حصول میں مشغول تھے، اب آپ کو فراغت ہوئی ہے تو نکاح فرما لیں۔ لوگوں نے ترغیب دی، انہوں نے نکاح کر لیا۔ اب ان کی زبانی سنیے، وہ خود کیا بیان کر رہے ہیں۔ 40 سال کی عمر میں نکاح ہوا ہے۔ بیان کرتے ہیں، تزوجت ام صالح فمکثت معی 30 سنة فما اختلفت انا ولا هي فی کلمۃ واحدہ۔ امام احمد ابن حنبل فرما رہے ہیں کہ میں نے
اپنی اہلیہ سے نکاح کیا، 30 سال تک میرے ساتھ رہی۔ کتنے سال؟ 30 سال میری ان کی ازدواجی زندگی 30 سال تک رہی۔ اس 30 سال کی مدت میں کبھی میرا اور میری بیوی کا ایک لفظ کبھی اختلاف نہیں ہوا، ایک لفظ کبھی اختلاف نہیں ہوا۔ یہ ہے خوشگوار زندگی جو اللہ تقوی کی برکت سے عطا فرماتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ خوشگوار زندگی نصیب ہوگی اللہ کے ڈر کی برکت سے، ورنہ آپ دیکھیں کتنے نکاح ہوتے ہیں 2-4 مہینے میں چھوڑا ہو جاتا ہے۔ زندگی خوشگوار نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے پاس بہت مسائل آتے ہیں، لوگ آ کر بیان کرتے ہیں کہ ایسا گھر میں حال، ویسا گھر میں حال۔ وکیل اور پیر یہ 2 مخلوق ایسی ہے جس سے لوگ جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے کہ پیر صاحب سے تعویذ لینی رہتی ہے اور وکیل صاحب سے مقدمہ لڑوانا رہتا ہے، تو سب گھر کے حالات ہم لوگوں کو معلوم رہتے ہیں۔ پیر صاحب کو آ کے بتاتے ہیں کہ گھر میں ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ جن کے بارے میں گمان نہیں ہوتا، وہ بتاتے ہیں کہ بات صرف زبانی کلامی نہیں ہے، ٹھوکائی پٹائی بھی ہو رہی ہے۔ ایک جگہ جلسہ ہو رہا تھا، بہت بڑا مجمع تھا، تو میں نے کہا کہ بعض گھروں میں حالات اتنے خراب ہیں کہ صرف زبانی جھگڑا نہیں ہو رہا ہے، رفع یدین کی بھی نوبت آ رہی ہے۔ تو پھر میں نے یوں ہی تفریحاً کہہ دیا کہ اس مجمع میں بھی کچھ ایسے خوش نصیب نظر آ رہے ہیں جن پر ایسے حالات ہیں۔ تو اسٹیج پر بہت سے علماء بیٹھے تھے، ایک عالم میری کرسی کے پیچھے تھے، کہنے لگے حضرت صرف مجمع میں نہیں ہیں، اسٹیج پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو کیا ضرورت تھی گھر کی بات یہاں بیان کرنے کی، کیا ضرورت پیش آ گئی؟ آپ سے جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ جو حالات کی، گھر کے حالات کی ناخوشگواری ہے، یہ تقوی نہ ہونے کی وجہ سے۔ جب اللہ کا تقوی ہوگا تو حالات خوشگوار ہوں گے، زندگی پرسکون ہوگی۔ یہی نسخہ اس آیت میں بتایا گیا۔ اب اگلا ٹکڑا سنیے، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، ڈرو اس اللہ سے جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، یعنی اللہ کا نام بیچ میں لا کر آدمی گزارش کر رہا ہے کہ تم کو اللہ کا واسطہ تم ایسا کر دو، کہتے ہیں نا کہ تمہیں اللہ کا واسطہ تم یہ کام کر دو، تو اللہ کا نام لے کر جو تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اس اللہ سے ڈرو، اور رشتہ داریوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ یہ رشتے کھیل نہیں ہیں، رشتوں کا احترام اسلام کی تعلیم ہے۔ قرآن مجید میں آپ پڑھیں، مومنوں کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ رشتوں کو جوڑتے ہیں، اور جو لوگ فاسق ہیں، گنہگار ہیں، راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، کہ جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے یہ اس کو توڑتے ہیں، یعنی رشتوں کو توڑتے ہیں، رشتوں کو توڑتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا کہ اگر اس مجمع میں کوئی ایسا شخص ہو جو رشتہ توڑنے والا ہو تو اٹھ کر چلا جائے، رشتہ توڑنے والا کوئی شخص ہو اٹھ کر چلا جائے۔ ایک صاحب کا اپنی خالہ سے کچھ جھگڑا تھا، کچھ ان کا تنازع تھا، وہ اٹھ کر چلے گئے، گھر گئے، اپنی خالہ سے معافی مانگی، معاملہ درست کیا، واپس آئے، اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول میری خالہ سے کچھ جھگڑا تھا، آپ نے ایسا کہا، میں نے جا کر معافی مانگ لی، معاملہ ٹھیک ہو گیا، واپس آیا ہوں، معاملہ درست ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بہتر ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا یہ بات سنیے، فرمایا سنو، جس بستی میں یا جس قوم میں رشتے کو توڑنے والا کوئی شخص ہوتا ہے، اللہ اس قوم پر اپنی رحمت نہیں اتارتا۔ کتنی سخت بات ہے، جہاں رشتہ توڑنے والا کوئی ہے
وہ لوگ رحمت سے محروم ہو جائیں گے۔ رشتے کو جوڑ کر رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات فرمائی کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کے پاس مال زیادہ ہو، اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ کیا کرے؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ عمر لمبی ہو جائے، جو یہ چاہتا ہے رزق وسیع ہو جائے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ بعض رشتہ دار بہت خراب ہوتے ہیں، یہ صحیح ہے۔ بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہایت زہریلے ہوتے ہیں۔ سانپ کا زہر اس کے دانت میں ہوتا ہے، بچھو کا زہر اس کے ڈنک میں ہوتا ہے، اور کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں ان کا زہر زبان میں ہوتا ہے۔ جب بولیں گے لوگوں کو تکلیف پہنچائیں گے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ایذا پہنچانے پر مامور ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ کوئی سگا ایسا نہیں جس کو اس نے ڈسا نہیں۔ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں کہ کوئی سگا ایسا نہیں جس کو اس نے ڈسا نہیں۔ کام ہی یہی ہے۔ بعض لوگوں کی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ وہ احسان مند کبھی نہیں ہوں گے۔ آپ کتنے ہی کچھ کر لیجئے، احسان مندی ان کے اندر نہیں آئے گی۔ بچھو دیکھا ہے کہ نہیں؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہے؟ بچھو ڈنک مارتا ہے، جو قریب جائے گا اس کو ڈنک مارے گا۔ اگر بچھو پر کوئی احسان کرے اور بچھو کو شکریہ ادا کرنا ہو تو وہ شکریہ بھی ڈنک مار کر ہی ادا کرتا ہے۔ تو بعض رشتہ دار بھی ایسی ہی فطرت کے ہوتے ہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ جب رشتہ دار ایسے ہیں تو ہم کیا کریں؟ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کوئی اچھا کرے گا ہم بھی اچھا کریں گے، اور کوئی اگر ہمارے ساتھ خراب کرے گا تو پھر ہم بھی آستین چڑھا لیتے ہیں کہ ہم بھی بتائیں گے۔ یہ نہیں، ہم کو سکھایا گیا صل من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو۔ وہ دور جا رہا ہے تم قریب کرو۔ حضور کی تعلیم ہے صل من قطعک واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے معاف کر دو۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو۔ کتنی خوبصورت تعلیم ہے، احسن الی من اساء الیک۔ بہت سے لوگوں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیٹھ پیچھے ہمارے بارے میں بہت برا کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان کو چاہیے کہ وہ اچھا سلوک برتے، اچھی طرح ان سے پیش آئے۔ جو ہم اخلاق برت سکتے ہیں ہمیں برتنا چاہیے۔ اگر ان کی یہ فطرت ہے کہ وہ برائی کریں، ہم کو برا کہیں، غیبت کریں، ہمارے بارے میں غلط سلط باتیں کہیں، الزام لگائیں، یہ ان کا ظرف ہے۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر حساب کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ سے بڑھ کر حساب کرنے والا کوئی نہیں۔ اور اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے عزیز ذو انتقام، وہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ اگر آپ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں گے، اللہ آپ کے مخالفوں کو اور غیبت کرنے والوں کو کہاں سے انجام تک پہنچائے گا آپ کے تصور میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے اس فکر میں کبھی مت رہا کیجیے، اپنی طرف سے اچھا سلوک کیجیے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کا مخالف بھی ہے، جو آپ کو برا بھی کہتا ہے، رشتہ داروں میں کوئی ایسا ہے جو آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے، احسان مت چھوڑیے، حسن سلوک مت چھوڑیے۔ وہ تمہارا ظرف ہے، یہ ہمارا ظرف ہے۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت نظام الدین اولیاء کے سب سے بڑے خلیفہ ہوئے، سب سے بڑے خلیفہ۔ ایک دن خلوت قدے میں تھے، ذکر کا وقت تھا، اللہ کی یاد میں مشغول تھے۔ اس وقت کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی، وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے تھے۔ ایک ان کا مخالف تھا جو دلی میں رہتا تھا، حسد کرنے والا، اتنے بڑے اللہ والے تھے، ان سے بھی حسد کرتا تھا۔ کسی طرح ان کے حجرے میں گھس گیا اس تنہائی کے وقت میں، اور اس نے خنجر سے ان پر وار کیا۔ جسم زخمی ہوا، خون بہنے لگا۔ جب پرنالے سے خون باہر نکلا تو مریدوں نے دیکھا کہ ارے
خون بہہ رہا ہے، دوڑے کہ حضرت کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا، اندر جا کے دیکھا تو وہ ظالم ان پر وار کر رہا ہے، اس کو پکڑ لیا، دبوچ لیا اور قریب تھا کہ اس کو مار ڈالتے۔ حضرت نے منع فرمایا، روک دیا کہ نہیں، اس کے ساتھ کوئی ایسا سلوک مت کرو۔ اب سنو آگے۔ اس کے بعد اپنے خادم سے کہا، دیکھو فلاں طاق میں کچھ اشرفیاں رکھی ہوئی ہوں گی، لے کر آؤ۔ وہ لے کر آیا تو حضرت نے اپنے دست مبارک سے اس شخص کو دی جس نے حملہ کیا تھا، اور دے کر کہنے لگے کہ خنجر چلاتے ہوئے تمہارے ہاتھ کو کچھ تکلیف ہوئی ہوگی، اس کے صلے میں یہ اشرفیاں تم کو دے رہا ہوں۔ بات سمجھ میں آئی؟ احسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، جو تم پر ظلم کرے تم معاف کر دو۔ قرآن کی تعلیم دیکھیے، رشتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور اس آیت کا آخری ٹکڑا ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر نگہبان ہے، نگراں ہے۔ آپ جاتے ہیں نا کہیں تو آپ کو لکھا ہوا ملے گا، آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی نظر میں ہیں، آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی نظر میں ہیں۔ اور آدمی ڈرتا ہے کہ ادھر کچھ علم غلم کیا تو مشکل ہو جائے گی، ہے نا؟ تو سی سی ٹی وی کیمرے کی رینج تو بہت محدود ہے، اللہ تعالیٰ کی نگرانی ہر جگہ ہر وقت انسان کے اوپر ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نگرانی ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم کس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو۔ ایک اعرابی تھا، ایک دیہاتی تھا۔ اعرابی لوگوں کی زبان بہت فصیح ہوتی ہے، جو عرب میں رہتے ہیں دیہاتی، ان کی زبان بہترین ہوتی ہے۔ تو اس نے موقع پا کر، کوئی ایک خوبصورت عورت تھی، موقع پا کر اس نے اس کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا۔ اس عورت سے کہا کہ آؤ، برے کام کی دعوت دی، اور ایک جملہ کہا، اس نے کہا لا یرانا الا الکواکب، عربی میں کہا، اور فصیح جملہ کہا کہ لا یرانا الا الکواکب، کہ اس وقت سوائے ستاروں کے ہم کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ رات کا وقت تھا، صحرا بیابان کا علاقہ تھا، تو اس نے کہا لا یرانا الا الکواکب، ہمیں اس وقت تاروں کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ عورت اللہ سے ڈرنے والی تھی، اس نے پلٹ کر جواب دیا، کہا این مکوکبھا، یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ تاروں کے علاوہ ہم کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، یہ تو بتاؤ کہ تاروں کو چمک عطا کرنے والا اللہ کہاں چلا گیا؟ یعنی اللہ تو دیکھ رہا ہے، اگر تارے ہمیں دیکھ رہے ہیں تو تاروں کو پیدا کرنے والا اللہ بھی ہم کو دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ ہر وقت تم پر نگراں ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے مرشد کی خدمت میں پہنچے تو حضرت نے ان کو بیعت کیا اور کچھ عرصے کے بعد خلافت دے دی۔ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ حضرت اتنی جلدی خلافت نہیں دیتے، یہ آج کل کا زمانہ نہیں تھا نا کہ جو آ رہا ہے چلو تم بھی خلیفہ، تم بھی خلیفہ، تم بھی خلیفہ۔ آج کل تو ماشاءاللہ خلافت تقسیم ہوتی ہے، یہ بھی خلیفہ وہ بھی خلیفہ۔ آج کل کی خلافت جو ہے وہ خلافت کم ہے، کھلی آفت زیادہ ہے، خلافت کم ہے، کھلی آفت زیادہ ہے۔ یہ بھی خلیفہ وہ بھی خلیفہ، یہ پہلے ہمارے مشائخ کے ہاں، بزرگوں کے ہاں یہ مزاج نہیں تھا، بہت احتیاط تھی، اونچا معیار تھا۔ تو لوگوں کو حیرت ہوئی کہ حضرت نے خلافت دی، اور بہت عرصے سے 10-20 سال سے لوگ یہاں پڑے ہوئے ہیں، ان کو حضرت نے خلافت نہیں دی۔ تو کچھ لوگوں نے دبی زبان سے آپس میں کچھ گفتگو کی، تو حضرت نے کہا تم جانتے نہیں ہو کہ اس نوجوان میں کیا خوبی ہے۔ پھر ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ ان لوگوں کو بھی بلایا، ان کو بھی بلایا، اور سب کو ایک ایک مرغہ دیا اور کہا کہ لے جاؤ، ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اور ذبح کر کے لے کے آؤ۔ یہ لوگ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد سب مرغہ ذبح کر کے لے کے آئے۔ یہ شیخ شہاب الدین دیر کے بعد آئے اور مرغہ جیسے کا تیسا ذبح نہیں کیا،
تو وہ جو ذبح کر کے لائے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو اس سے اتنا بھی کام نہیں ہوا، ویسے ہی زندہ مرغا لے کے چلا آیا۔ تو حضرت نے ان سے مخاطب ہو کے کہا تم نے مرغا کیوں نہیں ذبح کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ایسی جگہ مرغا ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ میں جہاں جہاں گیا مجھ کو یہ احساس ہوا کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، جہاں بھی میں گیا مجھ کو یہ خیال ہوا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی جگہ ایسی ملی نہیں کہ جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو، اس لیے میں زندہ مرغا واپس لے آیا۔ تو ان کے مرشد نے کہا کہ دیکھو یہ ہے وہ بات جو اس میں ہے اور تم میں نہیں ہے، تمہارے اندر یہ بات اب تک نہیں پیدا ہوئی کہ اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ یہی ہے جس کو قرآن نے کہا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر نگراں مقرر ہے۔ اگلی آیت میں یتیموں کے بارے میں ہدایت دی جا رہی ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ جس شخص کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جاتا تھا وہ کسی کی کفالت میں، کوئی اپنی کفالت میں اس کو لے لیتا تھا، اور ان کا جو مال ہوتا تھا، یتیموں کا جو مال ہوتا تھا وہ بھی اس کے تابع میں آ جاتا تھا، اس لیے کہ وہ تو چھوٹے ہیں، تو اس کے پاس یتیموں کا مال آ جاتا تھا، یہ اس کو اپنے پاس رکھتا تھا، حفاظت کرتا تھا، اور پھر جب وہ بڑے ہو جاتے تو ان کو واپس کر دیتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو یتیموں کے مال میں اپنا مال ملا کر ان کا مال بھی کھانا شروع کر دیتے تھے، یا ایسا کرتے تھے کہ اپنا خراب مال ہے ان کے اچھے مال سے بدل لیتے تھے۔ اس سلسلے میں یہ آیت آئی وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، دیکھو یتیموں کو ان کا مال دے دو، یعنی جب یتیم بڑے ہو گئے مال کی حفاظت کر سکتے ہیں، جب تک حفاظت کا مسئلہ تھا تم اپنے پاس رکھو، جب وہ بڑے ہو گئے ان کا مال ان کے سپرد کر دو، اور یہ نہ کرو کہ اپنا برا مال، خراب مال، ردی مال ان کو دے دو اور ان کا اچھا مال خود لے لو، یہ مت کرو، یہ خیانت ہے، اور خیانت اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا جرم ہے۔ حدیث پاک میں ہے منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ توڑ دیتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھاؤ مت، ایسا نہ کرو کہ مال خلط ملط کر لیا اب آنے دو، ہے نا؟ مسلمانوں میں اب بھی بہت سے ہوتے ہیں بابا آن دو، جو آ رہا ہے آنے دو، یہ آنے دو سے پھر جہنم میں جانے دو، اس لیے کہ یہاں اگر حرام مال کھائیں گے تو پھر اوپر جہنم میں جانا ہے۔ آگے آیت آئے گی اسی صورت میں، آگے آیت آ رہی ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھا لیتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں لقمے نہیں ڈالتے ہیں، جہنم کے انگارے بھرتے ہیں۔ انہ کان حوبا کبیرا، یہ نہایت سخت گناہ ہے، نہایت سخت بات ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اب ایک تھوڑی سی وضاحت کروں گا تب یہ آیت سمجھ میں آئے گی۔ جو یتیم ہوتے تھے ان میں لڑکے بھی ہوتے تھے لڑکیاں بھی ہوتی تھیں۔ اب یتیم لڑکے جب کفالت میں ہیں اور وہ بڑے ہو گئے تو اب ان کا مال ان کو لوٹایا جا رہا ہے۔ دھیان سے سنو تو بات سمجھ میں آئے گی، تھوڑی سی باریک ہے بات۔ لڑکے جب بڑے ہوتے تھے تو ان کا مال تو ان کو لوٹا دیا گیا، لیکن لڑکیاں جو یتیم تھیں، کسی کی کفالت میں تھیں اور اب وہ بڑی ہو گئیں، تو بعض ایسے لوگ تھے کفالت کرنے والے کہ وہ سوچتے تھے کہ یہ لڑکی اب نکاح کی عمر کو پہنچ چکی ہے تو اس کو کہیں اور اس کی شادی کرنے کے بجائے اگر میں خود اس سے شادی کر لوں تو اس کا مال بھی ادھر ہی آ جائے گا اور یہ بھی یہیں رہ جائے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی ان کے پیش نظر یہ ہوتا تھا کہ مال بھی ہم کو مل جائے گا اور اس سے ہم نکاح بھی کر لیں۔ تو اگر یہ بات تھی، اگر یہ بات رہے کہ بھئی ایک سہارا مل جائے، نکاح کر لیں، اچھی زندگی گزارے، کوئی لالچ نہ ہو،
حق تلفی نہ ہو تب تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر لالچ ہے، اگر زیادتی کا دل میں زیادتی کی نیت چھپی ہوئی ہے کہ اس کا مال ہم ہتھیا لیں گے، تو یہ تو ظلم ہے نا۔ ایسی صورت میں بتایا گیا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تم کو ڈر ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے، یعنی یتیم بچیوں کے بارے میں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو راستہ تو تمہارے لیے کھلا ہوا ہے، اور نکاح کر لو۔ ضروری نہیں کہ یہیں تم نکاح کرو، اسی یتیم بچی کو اپنے نکاح میں لو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ، جو عورتیں تم کو اچھی لگیں ان سے نکاح کر لو، دو دو تین تین چار چار۔ یہ دو دو تین تین چار چار کا مطلب آخری حد 4، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دو دو تین تین چار چار 18 جوڑ لو، ہم بعض لوگوں نے ایسے بھی جوڑ لیا، دو دو یعنی 4، تین تین یعنی 6، کتنے ہوئی 10، اور 4 4 یعنی 8، کتنی ہوئی 18، کل میزان 18۔ یہ ایسے نہیں ہے، آخری حد کیا ہے 4 ہے، بیک وقت صرف 4 عورتوں سے آدمی نکاح کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ نکاح کر لو، یہ اجازت دی جا رہی ہے، گنجائش پیدا کی جا رہی ہے، یہ لازم نہیں کیا جا رہا ہے کہ سب دوسرا نکاح کرو، تیسرا کرو، چوتھا کرو، نہیں، یہ اجازت دی جا رہی ہے۔ کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ آدمی کو دوسرا نکاح کرنا پڑتا ہے، کبھی پہلی بیوی مر گئی تو وہ موت تک خود تھوڑی بیٹھ کے تسبیح پڑھتا رہے گا، اس کو ضرورت ہے اس کو دوسرا نکاح کرنا ہے، یا اگر پہلی بیوی موجود ہے، کوئی عذر ہے، بیماری ہے، کوئی اور بات ہے، دوسری کر لے، تیسری کر لے، چوتھی کر لے، 4 تک جا کے رک جانا ہے، بیک وقت 4 تک۔ اگر ایسا ہے کہ ادھر فوت ہوتی جا رہی ہیں تو ادھر دروازہ کھلا ہوا ہے، ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک آئی فوت ہو گئی، دوسری آئی فوت ہو گئی، وہ ہے نا کہ ایک صاحب نے نکاح کیا تو پہلی رات اپنی جو زوجہ تھی ان کو لے کے آئے تو گھر میں ایک جگہ دکھانے لگے کہ دیکھو یہ جو کھوٹی ہے دوپٹہ لٹکا ہوا تھا، کہنے لگے وہ میری بیچاری پہلی بیوی تھی، یہ اس کا دوپٹہ ہے، فوت ہو گئی۔ پھر دوسری کھوٹی، اس پہ دوسری زوجہ، تیسری پہ تیسری زوجہ، پھر اس کے آگے کھوٹی خالی تھی، تو ظاہر ہے کہ اب جو آئی ہیں انہی کا نمبر تھا۔ وہ بہت تیز تھی، اس نے کہا اس پہ دوپٹہ نہیں لٹکے گا، آپ کا رومال لٹکے گا، ادھر آپ کا دوپٹہ نہیں آنے والا ہے، ادھر آپ کا رومال آنے والا ہے۔ بعض ایسی بھی ہوتی ہیں چنگیز خان کی نسل سے۔ تو ایسا ہے کہ اگر فوت ہو رہی ہیں اور یہ ادھر بڑھ رہا ہے اس میں حرج نہیں، لیکن 4 تک کی بیک وقت 4 تک کی گنجائش رکھی گئی۔ اب یہ بات سمجھیے کہ یہ گنجائش ہے، کیا ہے؟ گنجائش ہے، یہ حکم نہیں دیا جا رہا ہے کہ لازماً تم کو ایسا کرنا ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ اجازت میں اور حکم میں فرق ہے۔ ایک مرتبہ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا، کئی سال پہلے کی بات ہے، ایک بہت بڑی سکھ مذہبی خاتون جو کسی ان کے دھارمک منصب پر تھیں، وہ ہوائی جہاز سے سفر ان کے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی کہ ان کو ہوائی جہاز نہیں ملا، ٹرین میں آنا پڑا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تسبیح پڑھ رہا ہوں، اس وقت تو سہولت تھی، اب تو نماز پڑھنے میں بھی دقتیں ہیں اور حالات سفر میں ناخوشگوار ہو جاتے ہیں، لیکن اس وقت بہت سہولت تھی، ہمارے غیر مسلم بھائی خود جگہ بنا دیتے تھے، بچھا دیتے تھے، اس پہ پڑھ لیجئے نماز۔ تو اس نے دیکھا تو مجھ سے کچھ اس نے چاہا کہ بات چیت کریں، انہوں نے کہا کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، کچھ اشکالات ہیں، اعتراضات ہیں، انہوں نے پوچھا، میں نے جواب دیا۔ تو آخر میں وہ آئیں اس پر کہ یہ جو اسلام میں ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت، ایک سے زیادہ نکاح کیا جاتا ہے، یہ کیوں؟ یہ تو بہت ناانصافی ہے، زیادتی کی بات ہے۔ جو ان کا اعتراض تھا انہوں نے کیا، میں نے پوری بات سنی ان کی۔ اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ اسلام میں ایک سے زیادہ شادی کو لازم نہیں کیا گیا ہے، حکم نہیں دیا گیا، اجازت دی گئی ہے، اور حکم میں اور اجازت میں بہت بڑا فرق ہے۔
جب یہ بات میں نے کہی تو وہ چونکہ بہت پڑھی لکھی خاتون تھی تو وہ چونک گئی، اس نے کہا کہ اجازت ہے یا حکم؟ میں نے کہا اجازت ہے، اور قرآن کی یہی آیت میں نے ان کو پڑھ کر سنائی، ترجمہ سنایا، تو وہ حیران ہوئی، کہنے لگی کہ اگر اجازت ہے اور ان مصلحتوں کی وجہ سے ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں تو اسلام کا یہ حکم عقل میں بھی آنے والا ہے، سمجھ میں آنے والا ہے، اور بالکل اس کے اندر حکمت اور لاجک ہے، یہ کوئی غیر فطری بات نہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ تھوڑے سی تعبیر کے فرق سے بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی۔ تو اسلام میں اجازت دی گئی، گنجائش پیدا کی گئی، لازم نہیں کیا گیا کہ ہر ایک کو 4 نکاح کرنا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، دیکھیے یہ آ گیا، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پھر اگر تم کو ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو بس ایک بیوی پر اکتفا کرو۔ اگر تم کو یہ ڈر ہے انصاف نہیں کر پاؤ گے، بس ایک بیوی ٹھیک ٹھاک، خلاص۔ او ما ملکت ایمانکم، یا تمہاری باندیاں، جو باندیاں ہوتی تھی، اب تو غلام باندی کا نظام ختم ہو گیا، جو اس زمانے میں باندیاں ہوتی تھیں ان سے بھی انسان جسمانی تعلق قائم کر سکتا تھا، اسی لیے یہ بات کہی گئی او ما ملکت ایمانکم، یا تمہاری باندیاں۔ تو ایک نکاح، اگر تم کو یہ اندیشہ ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، ایک نکاح پر اکتفا کرو اور اسی کے ساتھ گزر بسر کرو۔ انصاف اگر نہیں کر سکا اور کسی نے دوسرا نکاح کیا تو یہ اس کے حق میں آخرت کے لحاظ سے نقصان دہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے ایک سے زیادہ نکاح کیا پھر کسی بیوی کی طرف جھک گیا، یعنی اس کی طرف زیادہ مائل ہو گیا اور اس کا زیادہ خیال رکھا، قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کا ایک بازو گرا ہوا ہوگا، ایک بازو اس کا گرا ہوا ہوگا، اس لیے کہ اس نے انصاف نہیں کیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 بیویاں تھیں، وہ نہایت درجہ انصاف کرتے تھے، اولاد نہیں تھی ان کو، ایک نکاح ہوا، اولاد نہیں ہوئی، دوسرا نکاح کیا، اللہ کی تقدیر اس سے بھی اولاد نہیں ہوئی، تو وہ دونوں بیویوں کو نبھاتے تھے اور دونوں کا بہت خیال رکھتے تھے، اور وہ خود فرماتے تھے کہ 2 بیویوں کو نبھانا سلطنت چلانے سے زیادہ مشکل کام ہے، اور پورا انصاف کرتے تھے۔ تو ان کے مریدوں کو بھی معلوم تھا۔ ایک مرتبہ ان کا ایک مرید آیا، اس نے حضرت کی خدمت میں تربوز پیش کیا، تحفے کے طور پر تربوز دیا، 2 تربوز دیے، اور حضرت سے یہ کہا مجھ کو معلوم ہے کہ آپ کی 2 بیویاں ہیں اور آپ بہت انصاف کرتے ہیں، تو دونوں برابر وزن کا تربوز لے کر آیا ہوں، تھوڑا بھی فرق نہیں ہے، بالکل ایک ہی وزن کا دونوں تربوز ہے، اس لیے کہ مجھ کو معلوم ہے آپ ایک ایک گھر میں بھیجیں گے تو وزن برابر ہونا چاہیے، تو وزن بالکل برابر ہے۔ حضرت نے اپنے خادم سے چھری منگوائی اور دونوں تربوز کو بالکل بیچ میں سے کاٹا، اور ایک حصہ اٹھا کر اس کے ساتھ اور اس کا ایک حصہ اٹھا کر اس کے ساتھ رکھا، اور کہا کہ لے جاؤ، ایک گھر میں یہ دے دو، ایک گھر میں یہ دے دو۔ تو مرید نے کہا کہ حضرت میں تو ویسے ہی پورا وزن کر کے لایا تھا، آپ نے کیوں کاٹ دیا؟ تو حضرت نے فرمایا یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ایک کم میٹھا ہو ایک زیادہ میٹھا ہو، تو وہ بھی ناانصافی ہو جاتی، اس لیے دونوں کو 2 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا ادھر ایک ٹکڑا ادھر، تو اس لیے انصاف کا تقاضا یہ ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر باریکی کی بات ہے۔ تو اگر انسان کے اندر یہ بات ہو، یہ محسوس ہو کہ انصاف میں نہیں کر سکتا ہوں، تو اس کو کیا چاہیے؟ ایک ہی بیوی پر اکتفا کرے، اسی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پاک قرآن کی ہدایت ہے، گنجائش رکھی گئی ہے، ساتھ ہی یہ ہدایت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ درس قرآن میں پابندی سے آنے کا معمول بنائیں۔ دیکھیے، میں تجربے کی بات آپ کو بتاتا ہوں، میں تقریریں کرتا ہوں، جلسوں میں جاتا ہوں، بڑی بڑی کانفرنسوں میں شریک ہوتا ہوں، اللہ نے موقع دیا ہے ہزاروں کے مجمع کو بھی خطاب کرتا ہوں، لیکن تجربے کی بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ درس قرآن کے ذریعے زندگی میں جو انقلاب اور تبدیلی آتی ہے
وہ بڑے بڑے جلسوں کے ذریعے بھی نہیں آتی ہے۔ قرآن پاک ہدایت کا نسخہ ہے، اس لیے قرآن پاک کے درس سے آپ جڑیں، یہاں سے آپ کو جو فیضان ہوگا، جو تبدیلی آپ کے اندر آئے گی، جو دل میں خشیت آئے گی، وہ آپ کو دوسری کسی جگہ نہیں مل سکتی۔ اس لیے درس قرآن میں پابندی سے آیا کیجیے۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہفتے بھر میں فارغ کرنا کوئی مشکل بات ہے؟ تو بتائیے، آنے کا ارادہ ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن مجید سے جڑے رہنے کا موقع عطا فرمائے۔ کون یہاں درس دیتا ہے میرے بھائی؟ مولانا کیا نام ہے؟ مولانا وکیل صاحب، ماشاءاللہ۔ وہ جو میں نے وکیل کہا تھا اس سے یہ وکیل مراد نہیں ہے، ہاں، وہ اس وکیل سے لائر مراد ہے۔ اچھا، مولانا وکیل صاحب جو امام ہیں مسجد کے، ماشاءاللہ یہ درس دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ یہاں تک درس آ گیا ہے، 4تھے پارے تک، تو اب انشاءاللہ آہستہ آہستہ درس آگے بڑھے گا۔ آپ لوگ جتنی دلچسپی سے شریک ہوں گے، درس بھی اتنی ہی پابندی سے، اہتمام سے ہوگا، اور آپ سب کو انشاءاللہ اس کا فیض ہوگا۔ یہاں پر علماء کرام بھی تشریف لائے، اور ہمارے مفتی اسلم صاحب نے بار بار اصرار کیا، اور وہاں خانقاہ بھی تشریف لائے، اور ماشاءاللہ اس علاقے میں مفتی صاحب محنت کر رہے ہیں، اور قرآن مجید کے درس کو عام کرنے کی اور اصلاح و تربیت کے کاموں کو آگے بڑھانے کی محنت اور فکر اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور ان کے سارے ساتھیوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔